گرل مل گئی جو آپ نے سوچی تھی؟ ارے میں نے جو شادی کی ہے لو میرج یا ارینج؟ بھائی لو میرج ہے، بھی بڑی اچھی شرمیلی بڑی مشرقی ٹائپ کی، تو ان کا بہت اچھا انداز ہے گفتگو کا، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یو آر لکی. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بیوی عطا فرمائی اور بڑا کرم کیا اس کو. بے شک بے شک. کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. تھینکس فار جوائننگ اس اسمائل ود سارا میں. تھینک یو. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اپنے پروگرام میں بلایا. تھینک یو ویری مچ. نہیں بالکل ایسی کوئی. محمد عمر سے عمر شریف تک کا سفر، یعنی آپ کے بچپن سے 14 سال کی عمر میں جب آپ نے جوائن کیا، وہ ہم آپ کی زبانی سب بھی سنیں گے، اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ بڑے کہاں ہوئے، اور پھر میڈیا میں کیسے آئے، کون لے کے آیا؟ میں 1958 میں پیدا ہوا، 19 اپریل کو، اور کراچی شہر میں، اور کراچی شہر کے ایک علاقے میں جو ایک صنعتی ایریا تھا، کاروباری ایریا تھا، جہاں بے شمار قسم کے کاروبار ہوتے تھے، انجینئرنگ ہوتی تھی، جہاں پہ مشینیں بنتی تھی، جہاں بہت سارا کام ہوتا تھا، جسے آپ کہہ سکتے ہو مشقت بھی کہہ سکتے ہیں، لیبر بھی کہہ سکتے ہیں، کریشن بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں پیدا ہوا، اور پھر ابتدائی تعلیم تو ایک حادثاتی طور پر میں ایک تعلیم کی ایک ایسی درسگاہ میں پہنچا جہاں پہ جو کہ کمرشل ہوتی ہے، جہاں پہ کمرشل تقاضے ہوتے ہیں، پیسے دو پڑھ لو، پیسے نہیں مت پڑھو، کتابیں ہیں تو پڑھ لو ورنہ مت پڑھو. یہ جب ساری چیزیں کوئی فیس کرتا ہے تو اسے بہت سارے پرابلم حل ہوتے ہیں. ہمارے یہ دور ایسا ہے جہاں پہ کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ میں نے کیسے تعلیم حاصل کی، کہاں سے تعلیم، وہ تو یہی بتائے گا کہ ہم تو یہ تھے اور یہ ہیں اور یہ تھے. یہ میں اس کو ریئل لائف نہیں سمجھتا. ریئل لائف وہی ہے جو آپ نے گزاری ہے، اور جو لوگوں کو پتا ہو کہ آپ نے یہ گزاری ہے، کیونکہ آپ نے کوئی برائی نہیں کی، کوئی آوارگی، کوئی بدماشی، کوئی کرپشن نہیں کیا، آپ نے ایک زندگی کو گزارا ہے نیچرلی. تو پھر اس میں اپ ڈاؤن، دکھ سکھ، خوشی غم سب ملتے ہیں. جی. تو اچھا، آپ کی چائلڈہڈ میں، بچپن میں کوئی آپ کی ایسی عادت جو آپ کے باقی بچوں سے آپ کو فرق کرتی ہو؟ بیکاز آپ اتنے اسپیشل ہیں، ڈیفینیٹلی کوئی عادت ہوگی. دیکھیے بات یہ کہ میری ایک عادت ہے، میں اسپونٹینیسلی بولتا ہوں، اور برجستگی جس کو کہتے ہیں اردو میں، فوراً جواب، حاضر جواب. یہی چیز میری تعلیم میں کام آئی. جب بھی ایگزام میں بیٹھا مجھے صرف اتنا دیکھنا ہوتا تھا یہ سوال کہاں سے کہاں تک ہے، پھر اس سوال کا جواب میں بہت ساری کتابوں سے بہتر لکھ لیتا تھا. تو مجھ پہ بہت سارے ٹیچر یہ شک بھی کرتی تھی کہ آپ کاپی کرتے ہیں. میں کہا نہیں، آپ مجھے اکیلا بٹھا دیں اور پھر مجھ سے لے لیں یہ جواب. تو اس طرح کا میں تھا، برجستگی تھی میرے اندر بہت زیادہ. میں فوراً جواب دیتا تھا، اور یہی اسپونٹینیسلی چیزیں میرے کام آئیں. ارے واہ. اور ایک اور کام بھی آپ کرتے تھے کہ آپ کی امی آپ کو گروسری لینے کے لیے پیسے دے دی. آپ بتائیں. نہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ میں ان پیسوں سے مووی دیکھتا تھا. مووی میں اس لیے دیکھتا ہوں، مجھے اجازت نہیں تھی. اب باہر نکلا ہوں تو میں نے پھر وہ یہ تو سوچنا ہے کہ جب واپس جاؤں گا اور سودا بھی دیر سے لے کے جاؤں گا تو وہ پکے گا کیا، وہ ماریں گے تو صحیح گھر والے، تو کیوں نہ کوئی فلم ہی دیکھ لیں. اس بات پہ فلم دیکھتا تھا اپنے ہی پیسوں سے. وہ میرے ایک ہفتے کے پیسے جمع کیے ہوتے تھے، چرا کے نہیں مانگتا تھا میں، پیسے میرے ہی ہوتے تھے، لیکن خرچ کرنے کا انداز یہ تھا بس. ارے کیا بات ہے. یعنی یہ پیشن فار میڈیا آپ میں بچپن سے تھا.
فلم میرا ایک وہ تھا, ہمارے کریز تھا مجھے کیا بات. فلمیں دیکھنے کا. آپ کی ماں کی ہاتھ کی کون سی ڈش آپ کی فیوریٹ تھی بچپن میں؟ میری امی کڑی بہت اچھی بناتی تھی, واہ, کڑی چاول. کوفتے بہت اچھے بناتی تھی, کوفتے, کڑی, اچھا. قورمہ, دال بہت اچھی بناتی تھی. بہت ساری امی میں بہت اچھی چیزیں پکانے کا شوق بھی تھا اچھا. اور کھلانے کا شوق بھی تھا. کیا بات ہے. تو 14 اتنی ینگ ایج میں آپ آگے میڈیا میں, تو کوئی ہیلپ تھی, آپ خود ہی اس میں انٹر ہوئے؟ نہیں, میں اصل میں جاتا تھا جہاں سے ڈرامے ہوتے تھے, وہاں اس طرف ریہرسل وغیرہ ہوتی تھی, ان ریہرسل روم میں جا کے بیٹھتا تھا. اچھا. دوست بھی تھے اس میں. آہستہ آہستہ انٹرو ہوتے 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 پھر ایسا ہو گیا وقت کہ میں وہاں بیٹھا ہوتا تھا, اور اگر کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے, وہ ڈرامے میں کوئی کیریکٹر مس ہو گیا, نہیں آیا, کوئی ضرورت پڑ گئی, تو میں ایمرجنسی میں وہ کیریکٹر کرنے کے لیے راضی ہوتا تھا, بیٹھا ہوا ہوتا تھا. اچھا. اس میں کیا ہوتا تھا, پیسے بھی اچھے ملتے تھے, جی. پھر کام اچانک کرنا پڑتا تھا. وہ میری وہ صفت جو تھی اسپونٹینیسلی وہ کام آئی, اور پھر میں جا کر کے بولتا تھا اپنی مرضی سے, کیونکہ وہاں پھر کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی. وہاں ہوتا تھا ڈرامے کو سنبھالنا اور کرنا. تو وہ انشاءاللہ بہت اچھا کرتا تھا اللہ کے کرم سے میں, اور اللہ مجھے اس میں بڑی عزت دیتا تھا, اور آج تک میں ڈرامہ اسی طرح کرتا ہوں. امیزنگ امیزنگ. تو آپ وداؤٹ اینی سپورٹ آئے تھے, تو کبھی کوئی اسٹرگلز ہرڈلز تو نہیں آئی آپ کو جب آپ انٹر ہو گئے اس میں؟ نہیں, انٹر ہو گیا تو پھر تو بڑی اسٹرگل کرنی پڑی. اس کو کام کرنے کے لیے میں اسٹیج پر آیا, اسٹیج سے میں نے اپنا کیا نام ہے ٹی وی کی طرف گیا, ٹیلی ویژن سے پھر میں نے اپنا ویڈیو سیٹ اپ بنایا, پھر ویڈیو ڈرامے ریلیز کیے, اور یہ میری کریشن تھی. ویڈیو ڈرامہ اسٹیج سے ٹی وی پر آنا یہ ایک میری کریشن تھی کہ اللہ نے اس میں مجھے بڑی عزت دی. اور یہ تھیٹر کے ڈرامے جو ٹیلی ویژن پہ آئے اور بہت اچھے ایکسپوز ہو کر آئے, سبجیکٹ اچھے تھے, ایکٹنگ اچھی تھی, تھاٹ اچھا تھا, تو اللہ نے بڑی عزت دی, بڑی عزت دی. اللہ نے پوری دنیا میں ہی اللہ نے مجھے پذیرائی تھا. بے شک آپ کو اتنے جو انڈین ایکٹرز آپ کو کاپی کرتے ہیں, آپ ایک یونیورسٹی ہیں پوری دنیا میں کامیڈی سیکھنے کے لیے. تو آپ کا پھر ایک نیا فیز آیا جو کہ آف کورس ہر بندے کی پھر ایک شادی ہوتی ہے, تو ہر بندہ ایک ڈریم کرتا ہے, تو آپ کو کیا آپ کی ڈریم گرل مل گئی جو آپ نے سوچی تھی؟ ارے میں نے جو شادی کی ہے لو میرج وہ یا ارینج؟ میری لو میرج ہے, میری ارینج میرج ہی ہے. میری امی اور میرے جو ان لاز ہیں ان میں ایک بڑی اچھی فرینڈ شپ تھی, گیدرنگ تھی. پھر امی کو میری وائف بہت پسند تھی, وہ ہے بھی بڑی اچھی, شرمیلی, بڑی مشرقی ٹائپ کی, تو اس کے اندر بہت اچھی پڑھی لکھی, بہت پڑھی لکھی فیملی سے ہیں, ان کا بہت اچھا انداز ہے گفتگو کا. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یو آر لکی. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بیوی عطا فرمائی اور بڑا کرم کیا اس نے. بے شک بے شک. تو یعنی پھر اس کے بعد آپ موویز آپ نے بنائی, لیکن آپ نے پھر پرسو نہیں کیا, کیوں موویز کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کوئی ارادہ ہے فیوچر میں بنانے کا مووی؟ ہاں جی ہاں, انشاءاللہ. نہیں, حالات ایسے ہو گئے تھے, مجھے وقت نہیں تھا میرے پاس, اور مووی میں ٹائم بہت لگتا ہے کنٹینیوسلی, اور مجھے جانا ہوتا تھا باہر ملکوں میں, دوسرے شہروں میں, وہاں میں رہ نہیں سکتا تھا اس طرح شوٹنگ چھوڑ کے, فلم چھوڑ کے, وہ بڑا نقصان ہو جاتا تھا. تو میں نے پھر اس کو فی الحال تھوڑے دن کے لیے بند کیا تھا, اور ابھی میں اس کو انشاءاللہ دوبارہ شروع کر رہا ہوں, ایک فلم دل میں کوئی رہنے لگا. اچھا, ویری نائس جی, ماشاءاللہ. کہتے ہیں یہ چیز جینز میں آتی ہے, تو آپ کے بچوں میں آپ سے کچھ آیا ہے, کچھ کامیڈی کا کچھ یا نہیں؟ کامیڈی کا تو دونوں ہی بیٹوں میں ہے, اور دونوں ہی کریٹو ہیں, اور دونوں کا اسی شوبز کی دنیا سے واسطہ ہے, دونوں چاہتے ہیں کام کرنا. اور میں نے دونوں کو, ایک بیٹے کو, بڑے والے کو میں نے ہالی ووڈ سے اس کا ڈائریکشن کا ڈپلوما کرایا ہے, اس کو انشاءاللہ, اور وہ ابھی کرے گا سارا کام انشاءاللہ. اور ہندوستان میں, پاکستان میں, جہاں بھی میں فلم بناؤں گا ڈائریکشن وہی کرے گا. ارے ماشاءاللہ جی, یہ تو بریکنگ نیوز آپ نے دے دی میرے شو پہ. تو آپ نے 5 بکس لکھی,
تو اس میں سے ایک ابھی تک پبلش نہیں ہوئی جس کا ٹائٹل ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو سورہ رحمان جو ہے جی اس کو میں نے سورہ رحمان کی پوری یہ بتایا کہ ہم اللہ کی تم اللہ کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے، ٹھکراؤ گے. تو تو آپ ان نعمتوں کا ذکر ہے اس کے اندر، کون کون سی نعمت ہے اس کو ریئلائز کیا کہ کیا کیا ہے. سانس سے شروع کیا ہے تو کہاں تک وہ نعمتیں ہیں، ہم کسی ایک نعمت کو مینشن ہی نہیں کر سکتے. ہر لمحے کے بعد تو ایک مینشن ہے، ایک نئی چیز، ایک نیا سانس ہے، ایک نیا انداز ہے. زندگی جو ہے نا وہ رشتوں میں بٹی ہوئی ہے، کہیں فرائض میں بٹی ہوئی ہے، کہیں زندگی جو ہے وہ احتیاط میں بٹی ہوئی ہے، کہیں زندگی جو ہے نا شکر میں بٹی ہوئی ہے، اور کہیں زندگی جو ہے نا اس کے احسانات کا شکر ادا کرنے میں بٹی ہوئی ہے، عبادتوں میں بٹی ہوئی ہے. ہر جگہ پہ اللہ سے بندہ یہی کہہ رہا ہے اور بندے سے اللہ یہی کہہ رہا ہے تم میری کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. اللہ بندوں سے یہی کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کا سفر آپ ماڈرنزم سے آپ آئے ہیں صوفی اس کی طرف، تو یہ کیسے ہوا یہ ٹرن؟ کیسے آپ who inspired you؟ کس نے انسپائر کیا آپ کو؟ دیکھیے میں جو ہوں نا بنیادی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں. اچھا میں قادری ہوں اور ان کا مرید ہوں، اور خواب میں بشارت سے انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ میں بٹھا کے، ہتھیلی میں بٹھا کے انہوں نے مجھے مرید کیا ہے. میں گئی بھی ہوں تو عراق میں ادھر ان کے مزار پر. نہیں میں بھی بغداد میں نہیں کیا، ان کے مزار پہ نہیں کیا، لیکن ویسے پوری دنیا میں مزارات پہ جاتا ہوں اور تمام بزرگان دین سے بڑے عزت اور احترام کا رشتہ رکھتا ہوں، اور دنیا کے کسی بھی فرقے کا انسان ہوں میں اسے اپنا بھائی اور اپنا ایک اچھا دوست سمجھتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ کسی کی مذہب کو، کسی کی عبادت کو، کسی کی انسانیت کے کسی بھی رشتے میں اس کو چھیڑو مت، بالکل بالکل اپنے کام سے کام رکھو بس. تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں آئے تھے، اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. وہ سارا بات بتائیں گے آپ کے کیا آئے، اور آج تک آپ پھر ایک مزار پہ کھانا دیتے ہیں، یہ بہت اس بارے میں مشہور ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ مجھے اعتکاف میں نظر آئے تھے. اعتکاف میں بیٹھتا تھا میں اس وقت، اور رمضان کی 27ویں شب تھا. اس دن میں جاگ رہا تھا، رو رہا تھا، اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا. تو میں اس میں سو گیا، اور اس نیند میں مجھے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے. آپ نے مجھے ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ مجھے آپ نے خواب میں آ کر یہ بتایا کہ میں تمہیں جن کے حوالے کر رہا ہوں، اب تم جو ہے نا یہ تمہارا خیال رکھیں گے، اور یہی تم ان کے حوالے کر رہا ہوں میں. اور پھر اس طرح آپ نے مجھے حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے حوالے کیا، اور پھر وہاں سے وہ شروع ہوا ان کا خواب، اور پھر یہ کنٹینیو ہو گیا سب، اور پھر مجھے سب کچھ عطا ہو گیا اللہ کا. کیا سبحان اللہ. ابھی آپ سے تھوڑے سے جھٹپٹ سے کوسچن ہوتے ہیں، ریپڈ فائر، بس آپ کو جو ذہن میں آتا ہے بول دیجیے گا ایک دم سے. وہ تو آپ اسپونٹینیس ہیں، آپ کو تو کوئی وہ نہیں کر سکتا. میرے سوال تو بہت ادنا ہے. آپ فارغ وقت میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں کبھی فارغ نہیں ہوتا. فارغ ہونے کا مطلب ہے فارغ ہو گئے. میں رہتا ہی ہوں، میرے پاس ایک کے بعد دوسرا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، کل میں نے یہ کرنا ہے. ایک ہفتے کا تو میں رکھتا ہوں اپنے ان ہینڈ، پھر اس کو کنٹینیو کرتا رہتا ہوں. اچھا آپ کی اٹینشن لینے کے لیے کیا کرے کوئی؟ آپ کے فینز اور کوئی اٹینشن لینے کے لیے کیا کیا جائے تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے؟ دیکھیے مجھے ایک تو کوئی بیچارہ پرابلم میں ہو تو اس سے میں فوری طور پر رابطے میں ہوتا ہوں. اچھا یعنی آپ بتائیں آپ کا کوئی ڈر ہے اندر؟ ہر انسان کے اندر کوئی خوف آپ کے اندر کیا ہے؟ میرے اندر خوف نہیں ہے.
اچھا خوف تو بزدل لوگوں کو ہوتا ہے، مجھے خوف نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے پاس ایسا سامان ہونا چاہیے بالکل آخرت میں، اتنی چیزیں ہونی چاہیے کہ اللہ وہ دیکھ کر وہ عبادتیں، وہ کردار، وہ لوگوں سے ہمدردی، وہ محبت، وہ انسانیت، وہ روزہ نماز، یہ سب دیکھ کر اللہ بخش دے بس. بالکل آمین. آپ کو سب سے کیا چیز انوائے کرتی ہے کسی کی، اریٹیٹ کرتے ہیں جو آپ ہوتے ہیں جس چیز سے؟ جو آپ کر رہی ہیں ابھی. ارے نہیں نہ کریں نا، ایسے نہ کہیں نا. اچھا اچھا چلے نہیں کر رہا، نہیں نہیں ایسے نہ مذاق کر رہا، میرا مذاق کر رہا. آپ میرے لیے بہت محترم ہے، اور آپ سوچ سکتے ہیں میں کتنی آنرڈ، آپ نے عزت بخشی ہے میرے چینل پہ آ کے. تو آپ اپنے آپ کو ایک ورڈ میں ڈسکرائب کر دیجئے. نہیں جی، میں بڑا ہی خادم سا، بڑا ہی اللہ کا عاجز سا بندہ ہوں، بس اسی سے خیر پناہ مانگتا ہوں، اسی سے عزت مانگتا ہوں، اور اسی کے کرم میں جی رہا ہوں بس. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اس ٹائم آپ کو ہم نے تنگ کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، صحت دے، آپ کو خوشیاں عطا کرے. بہت ساری دعائیں میری اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو دعائیں سب کی پہنچیں. آپ نے جو یہ چینل شروع کیا، اللہ سے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کا بے تحاشا نام ہو، اور آپ اس چینل سے کوئی اچھا کام کریں، ایسا کام جو انسانوں کے کام آئے. انشاءاللہ آپ کی دعا ہوگی تو انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں.